آرو نے اس میڈیکل پروجیکٹ پر مہینوں محنت کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے ناکام نہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور ناقابل انسان کے طور پر دیکھیں۔ عائشہ نے بھی ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ پروجیکٹ آرو کی زندگی کا نیا باب ثابت ہوگا، لیکن دوسری طرف آکاش ایک الگ ہی کھیل کھیل رہا ہے۔ اوپر سے دوست، اندر سے دشمن۔ آکاش کبھی نہیں چاہتا کہ آرو کامیاب ہو۔ اس کی اصل منصوبہ بندی صرف آرو کو گرانا نہیں تھی بلکہ سورج اور اس کے پارے خاندان کو تباہ کرنا تھا۔ موقع اسے تب ملا جب میڈیکل کیمپ کی دوائیاں تیار ہوتی رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں آکاش نے اصلی انجیکشن کو زہریلی دوا سے بدل دیا۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی گواہ، صرف ایک خطرناک چال جو اگلے دن تباہی بن کر سامنے آنے والی تھی۔ صرف کیمپ میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب علاج کے لیے اعتماد کے ساتھ آئے تھے۔ اسی دوران کاویہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں میں اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جیسے ہی اسے انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر پڑتی ہے۔ پورا کیمپ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سورج دوڑ کر کاویہ کو سنبھالتا ہے۔ آرو کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آتا ہے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اسی وقت سورج کے والد کی طبیعت بھی خراب ہونے لگتی ہے۔ انہیں بھی وہی انجیکشن لگایا گیا ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک لوگ گرنے لگتے ہیں۔ اب یہ کوئی غلطی نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ عائشہ کانپتے ہاتھوں سے سورج کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ابھی لوگوں کو نہ روکا گیا تو پورا شہر ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک جملہ پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں تھا کہ قصوروار کون ہے، اصل سوال یہ تھا کہ سورج وقت پر اپنے خاندان شہر کو بچا پائے گا۔ کاویہ اور سورج کے والد کو اسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مسلسل کوشش کر رہے ہیں مگر دونوں کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ عائشہ مندر کے ایک کونے میں ہاتھ جوڑ کر رو رہی ہوتی اور آرو اپنی محنت کے بکھرنے کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محنت نے ہی اپنے لوگوں کو موت کے دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ ڈاکٹر باہر آتے اور آہستہ آواز میں کہتے ہیں، زہر جسم میں تیزی سے پھیل چکا ہے، اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سن کر سب کی سانسیں رک جاتی ہیں مگر اسپتال کے باہر ایک اور کھیل شروع ہو چکا ہے۔ آکاش نے گاؤں والوں کو جمع کر لیا اور چیخ چیخ کر کہتا اگر وقت پر سچ سامنے نہ آتا تو پورے گاؤں میں موت پھیل جاتی ہے اور سب کا ذمہ دار آرو ہے۔ لوگوں کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اسپتال پہنچ جاتی ہے۔ آکاش جو خود ایک بااثر آفیسر تھا چاہتا تھا کہ آرو کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ فوراً پولیس نے آرو سے کہا آپ کے پروجیکٹ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان خطرے میں آئی ہے۔ آرو کچھ بول بھی نہیں پایا کہ اچانک عائشہ آگے بڑھتے اس کی ایک آواز کانپ رہی مگر الفاظ بالکل واضح تھے، اس میں آرو کی کوئی غلطی نہیں، اس پروجیکٹ کی ذمہ داری میری تھی، جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ پورا اسپتال حیران رہ جاتا ہے۔ آرو اپنی بہن کو بے یقینی سے دیکھتا ہے۔ سورج بھی سمجھ نہیں پاتا کہ عائشہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ کیا وہ واقعی قصور اپنے سر لے رہی ہے یا کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ پولیس فوراً عائشہ کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جیسے ہی ہتھوڑی اس کے ہاتھوں میں لگتی ہے آکاش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی مگر وہ بھول گیا کہ ہر جھوٹ ایک دن سچ سامنے تک آئے گا۔ اب سورج صرف ایک پریشان بیٹا نہیں تھا بلکہ سچ کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں سے زیادہ عائشہ کے کردار پر یقین تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر عائشہ جیل گئی تو اس مجرم بھی دن آزاد نہیں رہے گا۔ اسی دوران کاویہ کو ہوش آنے لگتا ہے۔ کمزور آواز میں وہ سورج کو بتاتی ہے میں نے آخری بار دوائیوں کے قریب آکاش کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر سورج فوراً پولیس کو اطلاع دیتا ہے۔ اب ثبوت، گواہی اور آکاش کے دفتر پہنچتی ہے۔ سورج میڈیکل رپورٹس، بیچ نمبر اور تمام ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ پولیس آکاش کو قتل کی کوشش، ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ اور عوام کی جان خطرے میں ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لیتی ہے۔ پہلی بار آکاش کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف عائشہ کو جب یہ خبر ملتی ہے تو اس کی آنکھوں سے سکون کے آنسو بہنے لگتے ہیں مگر سورج کے دل میں ایک اور سوال جنم لے چکا ہے، اگر عائشہ آکاش کی بیوی تھی تو وہ ہمیشہ سورج کے بچانے کے لیے خود کو قربان کیوں کرتی تھی؟ سچ جاننے کے لیے سورج ایک بابا کا روپ دھار کر عائشہ کے گھر پہنچتا ہے۔ باتوں باتوں میں وہ پوچھتا ہے بیٹی تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ عائشہ کی آنکھوں بھر آتے ہیں۔ وہ ایسے کہتی ہے میرے شوہر کا نام سورج ہے۔ یہ سن کر سورج کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ پھر عائشہ وہ سچ بتا جس نے سب کچھ بدل دیا، میری ماں گلاب سنگھ کے قبضے میں ہے، اگر میں سورج کے ساتھ رہوں گی تو وہ میری ماں کو مار دے گا۔ اب سورج کو احساس ہو جاتا ہے کہ عائشہ بے وفا نہیں بلکہ مجبور تھی۔ وہ ہر دن اپنی محبت قربان کر رہی تھی تاکہ اپنی ماں کی جان بچا سکے۔ اسی لمحے سورج فیصلہ کرتا ہے وہ اب سورج سچ نہیں جانے گا بلکہ سچ کو جتوائے گا۔ اس کا اگلا مقصد صرف ایک تھا، عائشہ کی ماں کو آزاد کروانا، گلاب سنگھ کو بے نقاب کرنا اور عائشہ کو اس کی مجبوری سے نجات دلانا۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں محبت، قربانی اور انصاف تینوں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا سورج گلاب سنگھ کو ڈھونڈ پائے گا؟ کیا عائشہ اور سورج پھر ایک ہو جائیں گے اور کیا یہ ادھوری محبت اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ یہ سب آنے والے ایک ساتھ میں سامنے آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔